بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی اور کثر نفسی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بہت خوش مزاج اور عمدہ اخلاق تھے۔ مزاج تنہائی پسند تھا اور اول عمر ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنایت فرمائی تھی کہ اکثر خاموش رہتے، اس لیے ہر کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ ان کے حال سے بھلا ہو یا برا کسی کو اطلاع ہوتی نہ آپ کہتے، یہاں تک کہ اگر بیمار بھی ہوتے تب بھی شدت کے وقت کسی نے جان لیا تو جان لیا، ورنہ خبر بھی نہ ہوتی، اور دوا تو کرنا ہی نہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مطبخ میں جب کام کیا کرتے تھے مطبع میں جب کام کرتے تھے تو مدتوں یہ لطیفہ رہا کہ لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ بولتے نہیں، کوئی نام لے کر پکارتا تو خوش ہوتے، تعظیم سے نہایت گھبراتے، بے تکلف ہر کسی سے رہتے، جو شاگرد یا مرید ہوتے تو ان سے دوستوں کی طرح رہتے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم تحریر فرماتے ہیں کہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علوم کے بحر ناپید کنار تھے۔ ان کی تصنیف آب حیات، تقریر دلپذیر، قاسم العلوم اور مباحثہ شاہ جہاں پور وغیرہ سے ان کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض تصانیف تو ایسی ہیں کہ اچھے اچھے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حد یہ ہے کہ ان کے ہم عصر بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا یہ جملہ دارالعلوم دیوبند میں معروف تھا کہ میں نے آب حیات کا 6 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اب وہ کچھ سمجھ میں آئی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب بھی مولانا نانوتوی کی تحریریں میری سمجھ میں نہیں آتی اور زیادہ خور و خوض اور مشقت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھا لیتا ہوں کہ ضروریات کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سہل سہل کتابیں موجود ہیں، پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے۔ اور اس کے اتنے علم کے باوجود بھی کثر نفسی کا یہ عالم تھا کہ بقول مولانا احمد حسن صاحب امروہی کے کہ کبھی کبھی جوتے ان سے اٹھوایا کرتے تھے اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے ان کے جوتے خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ مولویت کا نشان مجھ پر لگا ہوا ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا بھی پتہ نہ چلتا اور کوئی میری ہوا تک نہ پہنچ پاتا۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہر علم و فن میں یکتائے روزگار تھے، لیکن سادگی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس کبھی کپڑوں کے 2 سے زائد جوڑے نہ ہوئے، دیکھنے والا پتہ بھی نہ لگا سکتا تھا کہ یہ وہی مولانا محمد قاسم ہیں جنہوں نے مسلمانوں ہی سے نہیں غیر مسلموں اور مخالفوں سے بھی اپنے علم و فضل کا لوہا منوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علم اتنا گہرا کہ آج ان کی اردو کی کتابیں بھی علماء بھی نہیں سمجھ سکتے، اور دین کا کام اللہ نے اتنا لیا کہ کیسے کیسے عیسائی پادری اور ہندو مناظروں کے لیے آئے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو چیلنج دیا، اور لوگوں کی نگاہ کس کے اوپر پڑتی تھی دفاع کے لیے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ۔ یہ جو مباحثہ شاہجہاں پور ہے، اس کو آپ لوگ ضرور مطالعہ کریے گا، آج کے دور میں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ایسے اصول یہ حضرات بتا کے چلے گئے ہیں، اور کہ اگر ہم پڑھتے رہیں تو آج بھی اگر کوئی اسلام پہ اعتراض کرے تو حضرت کی ان کتابوں میں اس کے تشفی بخش جوابات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات یکجا بھی ہوئے ہیں، نیٹ پہ تلاش کیجئے، اور اس کو جو ہے نا اس کو اپنے مطالعے میں آدمی رکھے آج کل۔ اور لامذہبیت، دین بیزاری، مذہب سے دوری، مسجدوں سے دوری، قرآن حدیث سے دوری، اور اس کی کسی کو فکر نہ ہونا، بڑے برے نتائج نکل رہے ہیں۔ کل تک جو اسلام کے ساتھ عقیدت تھی، اب وہ عقیدت لوگوں کی باقی نہیں، عقل 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 اس کا جنون چڑھا ہوا ہے اور دین دوری ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ چیزیں اس وقت ہوں گی تو انشاءاللہ صحیح طور پہ کام کر سکیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو خاصیتیں ہیں نا علم کی خاصیت، تواضع، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو مٹانا، کسر نفسی، شہرت کی طلب نہ ہونا،
یعنی وہ عجیب تھے کہ ان کو شہرت ملتی تھی اور یہ حضرات جو ہے اپنے آپ کو مٹانے کے چکر میں، شاید آپ نے آگے اگر کہیں لکھا ہوا ہے، ورنہ ان کے قصے اور موجود ہیں اور وہ پھر اگر آ جائے گا تو پھر دیکھ لیں گے۔ اتنے بڑے مناظرے میں جہاں یہ کافروں سے جیت گئے اور ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور وہ خاموشی سے چپکے سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز میں دیہاتی مولوی سمجھ کے ان کو آگے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں پڑھا رہا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ابتدائی صورتوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دیہاتی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تجھے اتنی سی یہ پڑھانا بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے مت پڑھانے، نماز پڑھانے کے لیے آگے کرو۔ کہ ادھر لوگ تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جیسا بڑا عالم اور دیہاتی ان کو کیا کر رہے ہیں، صلواتیں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ میں نے کہیں پڑھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو جو خاص چیز اللہ کی طرف سے ملی تھی، فطرت سلیمہ ان کی تھی، فطرت بڑی سلیم تھی، ایسی بس جس کو یہ مل جاتی ہے تو بھائی بقیہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت سلیمہ ہو اور اس کو انسان باقی رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔